دیکھیے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، مبارک کلام ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، اور سختی سے محبت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ سختی اور محبت دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ ٹریجڈی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا خود ہی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ جو قرآن کے قاری ہیں، جو پڑھانے والے ہیں، انہی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ قرآن سختی سے پڑھانے والا کلام نہیں تھا۔ لا اکراہ فی الدین، اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ جبر مت کرو دین کے معاملے میں۔ جبر کر کے آپ کسی کو جھکا تو سکتے ہیں، اس کے دل کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے۔ وہ مجبوراً تو کوئی کام کر لے گا، لیکن دل کی رغبت اور شوق سے نہیں کرے گا۔ تو بچوں کو قرآن سے جوڑیں، اور جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 3 چیزیں اپنے بچوں کو سکھاؤ: اللہ کی محبت، اس کے حبیب کی محبت، اور تلاوت قرآن پاک۔ سب سے پہلی جو چیز ہم نے اپنے بچے کو سکھانی ہے، اللہ، اس کے نبی کی محبت، اور اللہ اور نبی کی محبت سے ریلیٹڈ ہے یہ کلام پاک۔ بچے کو بتائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے محبوب پر نازل ہوا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، برکتیں ہیں، اس کو اس کی اہمیت بتائیں، اور کوشش کریں کہ اس سے قرآن سے محبت ہو جائے۔ آپ مار پیٹ کر، سختی کر کے، زنجیروں میں باندھ کر، ڈانٹ ڈپٹ کر اگر قرآن پڑھانے کی کوشش کریں گے، کبھی بچے کو قرآن سے انسیت اور محبت نہیں ہوگی۔ جب تک وہ آپ کے بس میں ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے، بے بس ہے، تب تک تو وہ قرآن پڑھے گا، اور جہاں وہ آپ کے کنٹرول سے نکلے گا تو بھاگ جائے گا، دور ہو جائے گا قرآن سے۔ تو خدا را محبت پیدا کریں قرآن کی دلوں میں، اور یہ محبت، سختی بھی ایک حد کی ہوتی ہے۔ سختی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹو میک شیور کہ آپ اس سے عمل کروا لیں گے، مگر سختی کا مطلب مار پیٹ کرنا، جبر کرنا نہیں ہے۔ آپ فرم ہو اور اس کو صرف اس کی اہمیت بتائیں۔ جب آپ نے صحیح طرح قرآن کی اہمیت اس بچے کو بتا دی، انشاءاللہ وہ خود ہی تلاوت قرآن پاک کرے گا۔ تھوڑا تھوڑا آسان کر کے اسباق کی صورت میں پڑھایا جائے، بچوں پہ بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، اتنا زیادہ سبق نہ دیا جائے کہ وہ قرآن پاک سے گھبرا جائیں، متنفر ہو جائیں۔ اور یہ الفاظ جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بات کر رہی ہوں کہ اللہ کے حبیب جب کسی کو قاضی یا گورنر بنا کر بھیجتے تھے تو فرماتے تھے دین کو آسان کر کے بتانا، لوگوں کو دین سے متنفر نہ کر دینا، لوگوں کو باغی نہ بنا دینا۔ تو دین آسانی کا نام ہے، نرمی کا نام ہے۔ تو جب یہ نرمی قرآن پاک میں ہوگی تو سب سے پہلے تو استاد میں ہوگی۔ اب انفارچونیٹلی جو اس پہ ہم تحقیق کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو قرآن کے قاری یا پڑھانے والے، اکثر، سب نہیں، مگر اکثر ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے خود مارے کھا کر، زنجیروں میں ان کو باندھ دیا جاتا تھا، انہیں کھانا نہیں دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی تھی، ان کو اس طرح قرآن پڑھایا گیا۔ تو وہی میتھڈ انہیں پتہ ہے، جیسے ہمارے استاد ہمیں پڑھائیں گے ہم اسی میتھڈ کو فالو کریں گے، انٹل انلیس کہ ہمیں شعور آ جائے اور ہم سمجھیں کہ وہ طریقہ غلط تھا۔ تو یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ اتنا تشدد کر کے بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، پھر جب ایسے لوگ استاد بنتے ہیں، ایک انسان کی حیثیت سے بھی ان کی پرسنالٹی میں وہ وائلنس ہوتا ہے، اور جب وہ استاد بنتے ہیں تو پھر وہ بھی وہی کرتے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اور کئی واقعات آپ سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں۔ سبب یہی ہے کہ جو انوائرمنٹ ان کو دیا گیا، جو انوائرمنٹ ان کو مہیا کیا گیا، اسی سے ان کی تربیت ہوئی ہے، اور وہی تربیت وہ نسل در نسل آگے پہنچا رہے ہیں۔